اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ علماء بڑے لوگوں کی اکرام اور انہیں اوروں پر ترجیح دینے، ان کی مجلسوں کی عزت اور عظمت بڑھانے اور ان کے درجے کو ظاہر کرنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے۔ ترمذی شریف۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ فائدہ، یہ روایت سندن ضعیف ہے، دیکھیے الاحادیث ضعیفہ رقم 304، لیکن اس میں نیتک گنوں کے جس بدلے کا بیان ہے وہ اور نصوص کے اعتبار سے صحیح ہے۔ بھلے لوگوں کی زیارت، ان کی سنگت اور ساتھ اور محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور مبارک جگہوں کی زیارت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے، میں تو سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندر فارس اور روم ساگر کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں لمبے وقت تک چلتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا، کیا میں تیرے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تو مجھے ہدایت کی وہ باتیں سکھائے جو تجھے سکھائی گئی ہیں؟ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طالب ہیں اس کی رضا کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلیں، ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں۔ انہوں نے کہا، تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس بات سے ان دونوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، حضرت ام ایمن حبشہ کی رہنے والی عورت اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی سیوکا تھیں۔ جب حضرت عبداللہ کی موت کے بعد حضرت آمنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت ام ایمن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال میں خوب حصہ لیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا اور پھر ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کروا دیا۔ حدیث میں بھلے لوگوں کی جدائی پر رونے پر جواز کے علاوہ ایسے لوگوں کی زیارت کا بھی استحباب ثابت ہوتا ہے جن کی زیارت کے لیے انسان کے دوست احباب جایا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس واقعے سے اس محبت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پیغمبر اسلام کے ساتھ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بیٹھا دیا جو اس کا انتظار کرتا تھا۔ جب وہ آدمی اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اسے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیری طرف اللہ کا ایلچی ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ مسلم شریف۔ ارصدہ لقضا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اس کی حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کرے۔ فائدہ،
اس میں صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی عظمت کا بیان ہے، لیکن یہ آج کل ختم ہو گیا ہے۔ لوگ عام طور سے کسی غرض یا مطلب ہی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بے شک یہ ملنا جائز ہے، مگر اس حدیث میں جو عظمت بیان ہوئی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ملاقات کرنے پر بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔